دنیا بڑی ہے تو اتنا سمجھ لو جسے ٹھوکر لگا دے علی اسے دنیا کہتے ہیں، جسے سینے سے لگا دے علی اسے زینب کہتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في قرآنه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب صلوات الله۔ انسان نہ ہوتا تو دنیا کو زینت نہ ملتی، اسلام نہ ہوتا تو انسان کو زینت نہ ملتی، ایمان نہ ہوتا تو اسلام کو زینت نہ ملتی، شیعت نہ ہوتی تو ایمان کو زینت نہ ملتی، نماز نہ ہوتی تو شیعت کو زینت نہ ملتی، اگر سجدہ نہ ہوتا تو نماز کو زینت نہ ملتی، اور سجدے میں اگر سر رکھ کے علی نہ کہتے فزتو رب الکعبہ تو کبھی سجدے کو زینت نہ ملتی۔ زینت کا ایک نظام ہے، کیا مطلب؟ آپ ایک ایک چیز کو دیکھتے چلے جائیے گا، آپ کی سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ کیا مطلب؟ اگر انسان نہ ہوتا تو دنیا کو زینت نہ ملتی، اسلام نہ ہوتا تو انسان کو زینت نہ ملتی۔ لیجئے 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 نتیجہ سنیے گا، علی نہ ہوتے تو دنیا بغیر زینت کے رہ جاتی۔ اللہ اکبر، اب بھی زینت سمجھ میں نہیں آئے گی، جب تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک آل محمد کے گھرانے کا سہارا نہ لے لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی دنیا کو زینت نہ ملتی اگر علی نہ ہوتے، اور علی کو زینت نہ ملتی اگر زینب نہ ہو۔ زینب اپنے باپ کی زینت، آپ نے غور ہی نہیں کیا، جو علی اتنی ذاتوں کی زینت ہے زینب اسی باپ کی زینت ہے۔ جو علی اتنی ذاتوں کی زینت ہے زینب اسی علی کی زینت ہے۔ کیا مطلب؟ اگر غور کر لیا اس جملے پر جو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں تو ذات جناب زینب کو مل کے سلام کریں گی۔ کیا مطلب؟ زینب یعنی اپنے باپ کی زینت۔ جناب زینب کے نام کے معنی ہی یہ ہے کہ اپنے باپ کی زینت۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، زینب کسی عام باپ کی زینت کا نام نہیں ہے، امام باپ کی زینت کا نام۔ زینب عام باپ کی زینت کا نام نہیں ہے، امام باپ کی زینت کا نام ہے۔ کون ہے جناب زینب؟ اگر زینت کے قانون کو سمجھنا ہے تو ایسے سمجھیے۔ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ زینت کا نظام پروردگار عالم نے اس قدر فطرت انسانی میں رکھ دیا ہے
کہ انسان شیشے کے سامنے، آئینے کے سامنے اپنے کپڑوں کی نوک پلک صحیح کر کے بتاتا ہے کہ زینت ہے۔ ایک کالا آدمی بہت دیر تک اپنی صورت کو سنوار کے بتاتا ہے کہ زینت ہے۔ نہیں، اپنی بات بہت دور جا رہی ہے، گلی گلی محلے محلے بیوٹی پارلر کے بورڈ لگا کر لوگوں کو دعوت دے کے بتایا جا رہا ہے کہ زینت ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ زینت ہے۔ اب بھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے، زینت ہم سے بہت دور جا رہی تھی، بہت دور جا رہی تھی، کبھی بھی ترجمہ نہ ہو سکتا زینت کا، لیکن رسول اللہ کی آواز آئی، کونو لگا زینن ولا تکونو علینا زینا۔ چھٹے امام کا قول ہے، چھٹے امام نے فرمایا کونو لگا زینن ولا تکونو علینا زینا، اے ہمارے شیعو ہمارے لیے زینت کا سبب بننا، ذلت کا سبب نہ بننا۔ ہمارے شیعو ہمارے لیے زینت کا سبب بننا، ذلت کا سبب نہ بننا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ زینت کا نام ہے، شیعہ زینت کا نام ہے، ذلت کا نام نہیں ہے۔ اب میں زینت اور ذلت کو کس طرح سے ایکسپلین کر سکتا ہوں اور کس طرح سے وضاحت کر سکتا ہوں اپنے الفاظ کی، بس اتنا ہی جملہ کہوں گا۔ اگر دیکھنا کہ زینت کا نظام کیا ہے تو کیا فرمایا چھٹے مولا نے فرمایا کہ شیعہ زینت کا نام ہے، ذلت کا نام نہیں ہے۔ کیسے معلوم ہو، کیسے پتا چلے کہ کون شیعہ زینت کا سبب بنا، کون شیعہ ذلت کا سبب بنا؟ تو بس اتنا سمجھ لینا، قاسم سلیمانی زینت کا نام ہے، وسیم رشدی ذلت ہے۔ دیکھنا ہے کہ کون زینت کا سبب بنا، کون ذلت کا سبب بنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قاسم سلیمانی اپنی جان فدا کر کے انسانیت کو بچا گیا، یہ زینت کا نام ہے۔ اور ایک آدمی شیعہ ہونے کے باوجود قرآن کی عزت پہ ہاتھ لگا گیا، یہ ذلت کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یاد رکھنا امام نے فرمایا کہ زینت کا سبب بنو، ذلت کا سبب نہ بننا۔ اور بات آگے بڑھتی ہے، پیغمبر نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، زینت کی بات ہو رہی ہے نا، زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب۔ اپنی مجلسوں کو زینت کو ذکر علی سے کب کہہ رہے تھے رسول؟ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھے جواب دیجیے گا، کب کہہ رہے تھے رسول؟ کب فرما رہے تھے؟ اپنے ہی زمانے میں نا، اپنے ہی زمانے میں نا۔ اب لوگ پوچھتے مجلسیں کب سے ہیں؟ لوگ پوچھتے مجلسیں کب سے ہیں، مجلسیں کب سے ہیں؟ رسول نے کیا فرمایا؟ زینوا مجالسکم، کب فرمایا؟ اپنے زمانے میں۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے مجلسیں تو اس دور میں بھی تھی، لیکن فرق اتنا ہے کہ ان میں ذکر علی نہیں ہوتا تھا۔ مجلسیں تو اس دور میں بھی ہوتی تھی، لیکن ان میں ذکر علی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زینت کا ایک قانون ہے، زینت کا ایک نظام ہے۔ اب بھی زینت بہت دور جا رہی ہے۔ میں اپنے چھوٹے بھائی تک اپنے اس پیغام کو نہیں پہنچا پا رہا، پھر مجھے آل محمد کے گھرانے کا سہارا لینا پڑے گا۔ کیا مطلب زینت کا قانون کیا ہے، زینت کا نظام کیا ہے؟ آل محمد کے گھرانے سے دو ذاتیں سامنے آئی، ایک زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت،
کی زینت کتنا عجیب لفظ ہے اور کتنا بامعنی لفظ ہے اور کتنا بامعنی نام ہے جناب زینب. خدا کی قسم، خدا کی قسم اگر آپ نے غور کر لیا، زینب اپنے باپ کی زینت، اپنے باپ کی زینت کہہ دینا آسان ہے، اپنے باپ کی زینت، لیکن اگر بات سمجھ میں آ گیا تو زینت سمجھ میں آ جائے گی. زینت کیا ہوتی؟ اپنے چھوٹے بچے کے لیے، اپنے چھوٹے بھائی کے لیے. زینت کا بہت مشکل لفظ ہے جو میں نہیں کھول پا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ میری خطابت کی کوتاہی ہے، آپ کی سماعت کی کوتاہی نہیں، لیکن میں ایک ہی جملہ کہوں گا. زینت کو اگر دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، بھائی زینت کا قانون کیا ہے، تو اتنا سمجھ لیجئے گا. آپ حلوائی کی دکان پہ جائیے گا، مٹھائیاں رکھی ہوئی ملیں گی، مٹھائیوں کے اوپر ایک ورق لگا ہوتا ہے. جسے کہا جاتا ہے چاندی کا ورق. وہ کیا کرتا ہے؟ کیا وہ مٹھائی کا ذائقہ بڑھا رہا ہے، قیمت بڑھا رہا ہے، وزن بڑھا رہا ہے؟ کچھ نہیں کر رہا نا. لیکن کر کیا رہا ہے؟ اپنی اصل میں اٹریکشن پیدا کر رہا ہے. جوانوں اٹریکشن کی بات تو بولو. میرا سلام ہے جن بزرگوں کو میری بات سمجھ میں آئی ہے. یعنی جو اپنی اصل ہے، جس کی وجہ سے اسے اس کی زینت کا سبب قرار دیا گیا ہے، اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرا رہا ہے. اللہ اکبر. جو علی پوری کائنات کے لیے وہ ایسی شخصیت بن کے آیا تھا کہ ساری کائنات اس کی شخصیت کے چاروں طرف گردش کر رہی تھی. زینب نے زینت بن کے بتا دیا عام باپ کی زینت بننا اور ہے امام باپ کی زینت بننا. اس کا مطلب یہ ہے کہ زینب علی کی زینت، اپنے باپ کی زینت. یہ کہہ دینا آسان ہے اپنے باپ کی زینت، لیکن باپ ایسا باپ اور ایسا باپ کائنات کے اندر. طلحہ جناب زینب کے تو بابا نہیں آ رہی. اتنا سناٹا. اب تو میں مولا کائنات تک آ گیا. طلحہ جناب زینب کے بابا نہیں علی، جناب ام کلثوم کے بابا بھی علی، جناب عباس کے بابا علی، جناب جعفر کے بابا علی، امام حسن کے بابا علی، امام حسین کے بابا علی. اور میں خاموش ہو جاتا اگر تنہا ان ساتوں کے باپ ہوتے علی. لیکن پیغمبر نے فرمایا یا علی انت وانا ابا هذه الامه. پیغمبر نے فرمایا یا علی میں اور آپ اس امت کے دو باپ ہیں. ایک دو چار کا باپ ہونا اور بات ہے، پوری امت کا باپ ہونا. بھائی اگر کوئی باپ اس بات پر فخر کرتا ہے کہ میں 5 بیٹوں کا باپ ہوں، میں 6 بیٹوں کا باپ ہوں، تو علی تو ساری امت کے بیٹوں کے باپ ہیں. اگر باپ ہونے کی حیثیت سے بھی علی کے سامنے کوئی آئے مد مقابل بن کر، تو علی سے بڑا باپ بھی کائنات میں کوئی نہیں ہے. علی سے بڑا باپ لا کے دکھاؤ. بھائی 1 2 4 کا باپ ہونا اور ہے، لیکن پوری امت کا باپ، پوری امت کا باپ ہونا اور ہے. اور تنہا علی امت کے بیٹوں کے باپ نہیں ہے، بلکہ ابو تراب بھی ہے. بلکہ ابو تراب بھی ہے. مٹی کے باپ بھی علی، زمین کے باپ بھی علی. اگر باپ ہونے کی حیثیت سے سمجھنا ہے، لیجیے میں شروع سے بڑھتا ہوں. جناب زینب کے بابا علی، جناب ام کلثوم کے بابا علی، جناب جعفر کے بابا علی، جناب عباس کے بابا علی، امام حسن کے بابا علی، امام حسین کے بابا علی، امت کے باپ علی، مٹی کے باپ علی. لیجیے جملہ سنیے گا. جو علی اتنی ذاتوں کا باپ ہے، ابو طالب اسی علی کا باپ ہے.
اسی علی کے باپ ہے. اب جملہ کہنے جا رہا ہوں, اب نہ جانے کتنی سماعتیں اسے قبول کریں گی. اگر بات ہو گئی ہو تو طالب علم کے حق میں بھی دعا کر دیجیے گا. جو علی اتنی ذاتوں کا باپ ہے, ابو طالب اسی علی کا باپ ہے. اگر 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 رشتے کے اعتبار سے علی بابائے امت ہے تو ابو طالب دادائے تو ابو طالب شریف پوتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے اچھے دادا کا احترام کریں. شریف پوتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے اچھے دادا کا احترام کریں. اب کوشش بھی نہ کرنا ابو طالب کو کچھ کہنے کی. کون ہے؟ دادا ہے. تو باپ ہونے کی حیثیت سے بھی علی سے بڑا تو کوئی باپ ہے ہی نہیں. زینت, میرا سوال یہ ہے کہ اگر زینت سمجھ میں آ گئی تو اصل بھی سمجھ میں آ جائے گی. کیا مطلب؟ اگر اصل سمجھ میں آ گئی تو زینت بھی سمجھ میں آ جائے گی. وہ علی جو پوری کائنات کی زینت بن کے آیا, اللہ نے اس کی بیٹی کو اس کے لیے زینت بنایا. اللہ نے اس کی بیٹی کو اس کے لیے زینت بنایا. کیا مطلب؟ اگر علی کی بات علی کی ذات سمجھ میں آ گئی تو جناب زینب کی بھی ذات سمجھ میں آئے گی. کیا مطلب؟ جس کس چیز کی زینت کا نام ہے علی, کعبے کی عظمت کی زینت کا نام علی, قرآن کی طہارت کی زینت کا نام علی. سنتے آئیے, ذوالعشیرہ کی دعوت کی زینت کا نام علی, خیبر کی شجاعت کی زینت کا نام علی, بستر رسول کی ہجرت کی شب بستر رسول کی زینت کا نام علی, ذوالعشیرہ کی دعوت کی زینت کا نام. فیصلہ سن لیجیے, مباہلے کی صداقت کی زینت کا نام. یہ فیصلہ سن لیجیے, غدیر کے منبر کی ولایت کی زینت کا نام. غدیر کے منبر کی ولایت کی زینت کا نام علی. تو جو علی اتنی ساری چیزوں کی زینت ہے, زینب اسی علی کی زینت ہے. کیا مطلب؟ اب بھی بات کلیئر نہیں ہو سکی. کیسے سمجھائیں گے کون ہے جناب زینب؟ کیسے اپنے چھوٹے بھائی کا پہنچوں گا؟ یاد رکھنا کیوں رکھا گیا جناب زینب کا نام جناب زینب. جناب زینب کا نام زینب ہی کیوں رکھا گیا, اس کی وجہ بتاتا ہوں. اس دور میں مکے میں عرب کے ماحول میں دو قبیلے ایسے تھے, بنی تمیم اور بنی ثقیف. دو قبیلے ایسے تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے, یہ کہتے ہوئے کہ ہماری بیٹی ہمارے لیے ذلت کا سبب بنے گی. میری بات پہنچائے خدا کرے. دو قبیلے ایسے تھے جو اپنی بیٹیوں کو یہ کہہ کے دفن کر رہے تھے کہ ہماری بیٹی ہمارے لیے ذلت کا سبب بنے گی. اسی دور میں علی کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی, علی نے اس کا نام زینب رکھا اور زینب رکھ کے بتایا امت کی بیٹیاں ذلت کا سبب بن سکتی ہیں, امامت کی بیٹیاں ذلت کا سبب ہیں. ان موضوعوں پر بہت دیر تک ٹکے رہنا بھی مشکل ہوتا ہے, لیکن میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی سماعتوں کا تعاون اس قدر میری خطابت میں ہے کہ مجھے حوصلہ مل رہا ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے اپنے موضوع کے ذیل میں
انشاءاللہ معروضات آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کروں. اگر آپ متوجہ ہیں تو یقیناً میں آپ کو اور میری خطابت اور آپ کی سماعت مل کر جناب زینب کی عظمتوں کو سلام کرے گی. اس لیے کہ ایک مرحومہ کے اصحال ثواب کی مجلس ہے. وہ مرحومہ کہ جو کنیزیں جناب زینب تھی کہ جنہوں نے عزاداری کی خدمات انجام دی ہے. تو بہرحال میں صرف اتنا ہی عرض کرنے والا ہوں اور آپ کی خدمت عالیہ میں اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سوچ لیا کہ جناب زینب کی ذات کے حوالے سے آج اتنا بڑا تحفہ ہمارے پاس ہے کہ دنیا ہمیں بکھیرنا چاہتی ہے لیکن ہم مٹ نہیں پا رہے ہیں. دنیا چاہتی ہے کہ ہم بکھر جائیں, دنیا چاہتی ہے کہ ہم مٹ جائیں, لیکن ہم مٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. کبھی سوچئے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی طرف سے دیا گیا تحفہ جو فرشی ادا کی شکل میں ہمارے پاس ہے, فرشی ادا کی صورت میں ہمارے پاس ہے. لیکن یاد رکھیے گا یہ جناب زینب نے جو ہمارے حوالے کیا ہے یہ قید کی حالت کا تحفہ ہے, آزادی کے زمانے کا تحفہ نہیں ہے. میں کیا کہا, یہ قید کے زمانے کا تحفہ ہے, آزادی کے زمانے کا نہیں ہے. اگر اس کے قید کے زمانے کا تحفہ اس قدر مضبوط ہے, اگر اس کی آزاد زمانے کی وہ تفسیر جو قرآن مجید کی تفسیر کوفے کے اندر علی کی حکومت کے زمانے میں عورتوں کو درس قرآن دیا کرتی تھی, اگر وہ سامنے آ جاتی تو کیا ہوتا؟ اگر وہ سامنے آ جاتی تو کیا ہوتا؟ یہ تو قید خانے کا تحفہ ہے. لیکن میرا سوال ہے آپ سے, پہلی مجلس شہزادی کونین نے, شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہاں پر کی پہلی مجلس؟ جی شام میں. شام میں کہاں کی؟ ایک گھر خالی کرایا گیا. جب یزید نے کہا کہ امام سید سجاد کو کہ آپ آزاد ہیں, چاہے تو یہاں رہیں, چاہے تو مدینے چلے جائیں اور چاہے تو کربلا چلے جائیں, تو پہلا جملہ جناب زینب سے آگے کہا تو کیا فرمایا شہزادی نے؟ شہزادی نے فرمایا میرے لال میں پہلے اپنے بھائی کو دل بھر کے رونا چاہتی ہوں, مجلس کرنا چاہتی ہوں. ابھی میں مسائل کی منزلوں میں نہیں ہوں, خدا کی قسم فضائل کی انتہا ہو جائے گی, لیکن میرے لیے مشکل ہے کہ اس بیوی کے مسائل میں فضائل ہیں اور فضائل میں مسائل ہیں. اس لیے آپ اپنے اوپر بھی قابو رکھیے گا اور میں بھی اپنے دل پر اختیار رکھتے ہوئے, تاکہ میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل پہ قابو پالوں اور مسائل کی وہ کیفیت میرے اوپر بھی طاری نہ ہو. یاد رکھیے گا پہلا فرش اعلیٰ کہاں بچھایا؟ میں ساری باتوں کو تاریخ کو سمیٹ کے ایک جملے میں کہہ دوں, دشمن کے گھر میں. فضائل کی انتہا ہو جائے گی خدا کی قسم. دشمن کے گھر میں شہزادی پہلی مجلس کر رہی ہیں اپنے بھائی کی. بیوی آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ آزاد ہو کے کربلا جاتی, پہلی مجلس اپنے بھائی کی قبر پہ جا کے کرتی, لیکن پہلی ہی مجلس, پہلا ہی فرش اعلیٰ کہاں بچھا رہے ہیں؟ دشمن کے گھر میں. بیوی دشمن کے گھر میں کیوں بچھا رہی ہیں؟ کہ اس لیے کہ تمہیں پیغام مل جائے کہ اگر مجلس حسین دشمن کے یہاں بھی ہو تو چلے جانا. اگر مجلس حسین دشمن کے یہاں بھی ہو تو چلے جانا. کیا مطلب؟ پہلی مجلس کر رہی ہے اپنے بھائی کی, علی کی بیٹی ہے زینب مولا کائنات کی بیٹی, اگر اشارہ کر دے تو جنت سے قالین بنا لے. کہتی پروردگار مجھے اپنے بھائی کی مجلس کرنی ہے, جنت سے قالین بھیج, تو کیا نہ آتا؟ جنتی قالین آ جاتا. اس لیے کہ اس کی بیٹی ہے کہ جس کی ماں صرف اپنی زبان سے ایک جملہ کہہ دے کہ کل درزی کپڑے لے کر آئے گا, ہائے ہائے ہائے, تو رضوان جنت کپڑے لے کے آتا ہے. اگر شہزادی اشارہ کر کے کہہ دیتی, جملہ اگر پہنچ جائے اب تک
تو مجھے یقین دلا دیجیے گا پروردگار تخت بلقیس بھیج دے کہ جن پر بیٹھ کے میں اپنے بھائی کی مجلس کروں، تو آسمان سے تخت بلقیس آ جاتا، لیکن شہزادی نے زمین پر فرش اعلیٰ بچھایا، چاہتی تو ایک مہنگا قالین، بیش قیمتی قالین جنت سے منگا سکتی جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی، لیکن شہزادی نے پہلا فرش اعلیٰ کہاں بچھایا؟ زمین پر۔ شہزادی کیوں بچھا رہی ہے؟ کہا اس لیے کہ کل کو کوئی بھی غریب یہ بہانہ نہ بنائے کہ مجلس تو مالداروں کی میراث ہے۔ دیکھیے یہ میرے لیے سخت اور دشوار منزل ہے کہ فضائل میں گفتگو کر رہا ہوں، فضائل کے باب بھی، لیکن بات اکثر ایسی کیفیت طاری ہو رہی ہے مومنین پر، مجھے کیا کیونکہ پھر مجھے موضوع کو تبدیل کرنا پڑے گا، خدا تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے جذباتوں پر قابو رکھیے گا، اس کے بعد انشاءاللہ مسائل بھی ہوں گے، مل کے گریا کریں گے۔ کون ہے جناب زینب؟ اپنے باپ کی زینت۔ جناب زینب کا نام زینب کیسے پڑا اور جناب زینب کا نام زینب کس نے رکھا؟ جب مولا کائنات کے گھر میں جناب زینب کی ولادت ہوئی تو اس وقت پیغمبر اسلام مدینے میں نہیں تھے۔ کچھ دن کے بعد پیغمبر اسلام مدینے میں آئے، آنے کے بعد مولا کائنات کو مبارکباد دی اور ایک جملہ کہا، یا علی مبارک ہو آپ کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ جملہ کہنے جا رہا ہوں، آپ کے چہروں کو دیکھوں گا۔ یا علی مبارک ہو آپ کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ بیٹی کے پیدا ہونے پہ مبارکباد دینا پیغمبر کی سنت ہے۔ یا علی مبارک ہو آپ کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، یا رسول اللہ آپ کو بھی مبارک۔ یا علی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ مولا کائنات خاموش ہو گئے، یا رسول اللہ ابھی کچھ نہیں رکھا۔ یہ معصوموں کا گھرانہ ہے۔ اگر امام حسین چاہتے تو کیا نام نہیں رکھ سکتے تھے؟ امام حسن خود جناب سیدہ مولا کائنات جو چاہتا نام رکھ دیتا، لیکن مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے آنے کا انتظار تھا، اس بچی کا نام آپ رکھیے گا، آپ کے آنے کا انتظار تھا۔ یہ ہے کائنات کو تہذیب سکھانے والا گھرانہ۔ خبردار بزرگوں کی مرضی کے بغیر نام نہ رکھ لینا۔ تمہارے بزرگوں کی مرضی بھی شامل ہونا چاہیے۔ یہ جو الٹے سیدھے نام اور الٹے سیدھے ناموں کی تاثیر سے غلط کردار سامنے آ رہے ہیں نا، وہ اسی انانیت کی وجہ ہے۔ خود باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کا اچھے سے اچھا نام رکھے، لیکن آل محمد جو گھرانہ ہے وہاں مسائل کچھ اور ہے۔ خاموش ہو گئے، یا رسول اللہ آپ ہی کے آنے کا انتظار تھا، یا رسول اللہ آپ بچی کا نام رکھیے۔ اب پیغمبر بھی خاموش ہو گئے۔ اب آپ کی خاموشی کو توڑنے کے لیے مجھے کوئی ایسا جملہ کہنا پڑے گا کہ جو خاموشی کا جملہ نہ ہو۔ اب تک میں کہہ رہا ہوں خاموش ہو گئے تو آپ بھی خاموش ہو، لیکن رسول اللہ کا خاموش ہونا تھا کہ عرش سے جناب جبرائیل چلے، یہاں سے لے کے وہاں تک جتنا مجمع مجلس میں شریک ہے متوجہ ہو جائے، جناب جبرائیل چلے۔ روایت کہتی ہے فَنَزَلَ جبرائیل، جناب جبرائیل نازل ہوئے، آ کر کہا یا رسول اللہ وَيُقْرِبَ السلام، اللہ نے آپ پر سلام بھیجا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا یا رسول اللہ فَسَمَّا اللَّهُ زَيْنَبَ، اور اللہ نے اس
बच्ची का नाम ज़ैनब रख दिया। सम्मा अल्लाह हो ज़ैनब, अल्लाह ने इस बच्ची का नाम ज़ैनब रख दिया। अल्लाह ने इस बच्ची का नाम ज़ैनब रख दिया। अब इसके बाद भी आप खामोश रहे तो मेरी गलती नहीं है, जुमला कहने जा रहा हूं। वकतबनाहु लोहिल महफूज, और अल्लाह ने इस नाम को लोहे महफूज पर लिख दिया है। अल्लाह ने इस नाम को लोहे महफूज पर लिख दिया है। लोहे महफूज कौन सा मकाम है, कौन सी जगह है? लोहे महफूज वो मकाम है कि जहां पर कुरान लिखा हुआ है। जहां पर कुरान लिखा हुआ है, कुरान लिखा हुआ है तो दुनिया को मानना पड़ेगा जितना पाक है कुरान उतना ही पाक है नाम ज़ैनब। सुनिएगा खुदा की कसम, सुनिएगा खुदा की कसम, जितना पाक है कुरान उतना पाक है नाम ज़ैनब। इतना तो मानना पड़ेगा जहां से आता है कुरान वहीं से आया है नाम ज़ैनब। जो लाता है कुरान वही लाया है नाम ज़ैनब। अगर जिस पर आता है कुरान उसी को जिस पर आता है कुरान उसी पर आया नाम ज़ैनब। क्या मतलब, कौन है जनाब ज़ैनब? अब अगर दुनिया के सामने जनाब ज़ैनब के नाम की हकीकत आ गई, याद रखना आले मोहम्मद के घराने में तो ज़ातें ऐसी आई कि जिन्होंने अपने अज़ादारों को एक तोहफा दिया है। जवानों अपने बाजुओं की मछलियों को बुलंद कर लेना, ये अज़ादारी का जमाना है, जुमला लाएगा नहीं जाना चाहिए। क्या मतलब, आले मोहम्मद के घराने में तो ज़ातें ऐसी आई कि जिन्होंने अपने अज़ादारों को एक तोहफा दिया। एक जनाब ज़ैनब की ज़ात, एक जनाब अब्बास की ज़ात। बोलिए बोलिए बोलिए, एक जनाब ज़ैनब की ज़ात, एक जनाब अब्बास की ज़ात। याद रखना, अगर ज़ैनब न होती तो आज़ादारी न मिलती, अब्बास न होते तो अलमदारी न मिलती। अब्बास ना होते तो आलमदारी न मिलती। आई जनाब ज़ैनब, जनाब ज़ैनब, अल्लाह ने रखा है नाम जनाब ज़ैनब का। कितना पाक है नाम, कितना मुकद्दस है नाम ज़ैनब। सुनिएगा, अब ये बहस कभी न कीजिएगा कि ज़ैनब की अजमत ज्यादा है, ज़ैनब का नाम बुलंद है, ये दुनिया बुलंद है। खबरदार दुनिया से मिलाने की कोशिश ना करना, खबरदार दुनिया से मिलाने की कोशिश ना करना। इसलिए कि सारी दुनिया भी मिलकर अगर सब कुछ ज़ैनब से ले ले तो ज़ैनब का चाहता कुछ नहीं। अगर ज़ैनब सिर्फ अपना खानदान हटा ले तो दुनिया के पास बचता कुछ नहीं। अगर जनाब ज़ैनब तन्हा अपना खानदान हटा ले तो दुनिया के पास बचता कुछ नहीं। लीजिए जुमला सुनिएगा, अगर ज़ैनब बाबा हटा ले तो मौलाए कायनात नहीं रहेगा, अगर नाना हटा ले तो मुख्तारे कायनात नहीं। अगर सिर्फ नाना हटा ले तो दुनिया में मुख्तारे कायनात नहीं रहेगा, बाबा हटा ले तो मौलाए कायनात नहीं रहेगा। मियां बात दुनिया तक की ना करना। अगर ज़ैनब ने अपना घराना हटा लिया तो जन्नत सुनी हो जाएगी, जन्नत सुनी हो जाएगी, जन्नत सुनी हो जाएगी। किस तरह से जन्नत सुनी हो जाएगी? इसलिए कि ज़ैनब अगर अपने भाइयों को ले ले तो जवानाने जन्नत के सरदार न रहे।
جسے ٹھوکر لگا دے. ٹھوکر لگا دے علی. اب علماء نے میں جناب زینب کی بہت دیر سے آپ سن رہے ہیں، اگر آپ غور کریں گے آج کی مجلس میں تو میں جناب زینب کی ذات کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف جناب زینب کے نام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. کی قسم ابھی ذات کے فضائل نہیں پڑے، ابھی تو میں نام ہی پر بحث کر رہا ہوں، نام ہی پر بات کر رہا ہوں. جناب زینب کے نام کے معنی کے لیے علماء نے لکھا کہ جناب زینب کا نام یا تو کلمہ بسیط ہے یا کلمہ مرکب ہے. کلمہ بسیط یا تو یہ ایک سینٹنس ہے، ایک کلمہ ہے، یا کلمہ مرکب دو سینٹنس مل کے بنا ہے. جن لوگوں تک، نوجوانوں تک میری بات نہیں پہنچی ہے انہیں میں ہندی میں سمجھاتا ہوں. جس طرح سے سندھی اور وچھید ہوتا ہے، دو لفظوں کو ملا کے ایک نام بنا دیا جاتا ہے، اسی طرح سے علماء نے کہا کہ نام زین جی پلس والا سندھی پلس وچھید، اسی طرح سے کلمہ بسیط زین پلس اب. بہت باریک بات ہے لیکن بہت آسانی سے سمجھا جاؤں گا. کیا مطلب؟ زین الگ ہے، اب الگ ہے. علماء لکھتے ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ نام زینب کلمہ مرکب ہے یعنی مل کے بنا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ اس نام میں 5 حروف ہیں. یہ ماننا پڑے گا کہ اس نام میں 5 حروف ہیں، اور 5 حروف یہ ثابت کرتے ہیں کہ زینب کا نام بننے دلیل ہے. لفاظی کرنے کا عادی نہیں ہوں، بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا ہوں. زینب، اور اگر مان لیا جائے کہ زینب کلمہ بسیط سے بنا ہے تو اس میں 4 حروف ہیں، زے یہ نون بے زینب، جس طرح سے نام جناب زینب لکھا جاتا ہے 4 حروف کے ساتھ. تو کہتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو مقابلہ کرتے ہیں نا دنیا کا زینب کا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زینب کا نام دنیا کی 4 سمتوں پر بھاری ہے. زینب کا نام 4 سمتوں میں بھاری ہے. زینب اگر 5 حروف ہیں تو الف گر جاتا ہے حرف علت کی وجہ سے. زینب اگر مان لیا جائے 4 حروف ہیں تو سنیے گا 4 حروف کے بارے میں لکھتے ہیں خدا کی قسم. نام زینب کا ترجمہ ہونے جا رہا ہے. عزادارو اب تک آپ چاہے جس جملے پہ خاموش رہے کوئی شکایت نہیں، لیکن اگر پہنچ جائے آپ کی سماعتوں تک تو بولیے گا، زبردستی سے کسی کی داد نہیں چاہیے. سنیے گا 4 لفظ 4 حرف ہیں، زے یہ نون بے، 4 حروف سے مل کے بنا نام زینب. زے یہ نون بے. علماء لکھتے ہیں کہ نام زینب کی ابتدا میں جو زے آتی ہے زے زہرا سے لی ہے. نام زینب میں جو زے ابتدا میں آتی ہے وہ زہرا سے لی ہے. زے کے بعد آتا ہے یہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ علی سے لی ہے. یہ علی کے آخر میں آتی ہے. اے لام یہ زے زہرا کی ابتدا میں آتی ہے، یہ علی کی انتہا میں آتی ہے. زے زہرا کی ابتدا میں آتی ہے، یہ علی کی انتہا میں آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائے زہرا کو زینب کہتے ہیں، انتہائے مرتضیٰ کو زینب. ابتدائے زہرا کو زینب
زے یہ اور اس کے بعد آتا ہے نون. حسن میں بھی نون آتا ہے, حسین میں بھی نون آتا ہے. لیکن وہ لکھتے ہیں کہ زینب کے نام میں نہ صرف حسن سے لیا ہے نہ حسین سے لیا ہے, بلکہ نون حسنین سے لیا ہے. نون حسنین سے لیا ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ دونوں کے کردار, حسن کا کردار بھی حسین کا کردار بھی, دونوں طرح زینب کے کردار سے ثابت ہوتے ہیں. اسی وجہ سے وہ دلیل لکھتے ہیں جب تک زینب خیموں میں رہی تو حسن بن کے رہی, جب میدان میں آ گئی تو حسین. جب تک خیموں میں رہی تو حسن بن کے رہی, جب میدان میں آ گئی تو حسین بن گئی. جناب زینب کے نام کے معنی کے لیے ڈکشنری میں جب جناب زینب کے نام کے معنی تلاش کریں گے تو ایک ہی لفظ جو لکھا ہے. مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ صاحب لغت نے کردار زینب کو پہلے پڑھا ہے, نام زینب کا ترجمہ بعد میں لکھا ہے. جناب زینب کے نام کے حوالے سے لکھتے ہیں اسم شجرۃ تبر رحیا حسن المنظر. زینب اس خوشبودار درخت کو کہتے ہیں جو اپنی خوشبو سے پورے گلستان کو مہکا دے. زینب اس خوشبودار درخت کو کہتے ہیں جو اپنی خوشبو سے پورے گلستان کو مہکا دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تنہا ایک گلستان کو نہیں مہکایا جناب زینب نے, گلستان اسلام کو بھی مہکایا, گلستان نبوت کو بھی مہکایا, گلستان امامت کو بھی مہکایا. یہ فیصلہ سن لیجئے کون ہے جناب زینب. یاد رکھنا کربلا تک اسلام کو لانا حسین کی ذمہ داری ہے, اور شام و کوفہ سے بچا کر واپس مدینے تک لانا زینب کی ذمہ داری ہے. اسلام بچایا ہے حسین نے, حسینیت بچائی ہے زینب نے. خدا کی قسم, اسلام بچایا ہے حسین نے, حسینیت کو بچایا ہے جناب زینب نے. حسینیت کو بچانے والا کس طرح سے بچایا؟ صرف محافظ حسینیت نہیں ہے, محافظ اسلام بھی ہے, محافظ امام بھی ہے. بہت بڑا جملہ کہہ کے گیا ہوں خدا کی قسم. محافظ امام بھی ہے, وہ امام جو محافظ شریعت ہوتا ہے. اب بھی سمجھ میں نہیں آ پائے گا, خدا مصائب کی دنیا میں نہ رکھ کے سنیے گا, سنیے گا. امام حسین علیہ السلام, سمجھ میں آ جائے گا جناب زینب کی ذات کیا. امام حسین علیہ السلام روز عاشور وقت عصر ہے, خیمے میں پہنچے. اس خیمے میں جو امام سید سجاد کا خیمہ ہے, پہنچنے کے بعد امام کے بازو کو پکڑا, اسرار امامت امام سید سجاد کو دیے, اور ایک جملہ کا میرے لال, دین تمہارے حوالے, شریعت تمہارے حوالے, اسلام تمہارے حوالے, سب کچھ, اور امامت تمہارے حوالے, سب کچھ امام سید سجاد کے حوالے کر دیا. کہاں پر؟ خیمے کے اندر. اب خیمے سے باہر آئے, باہر آنے کے بعد جناب زینب کے قریب آئے, آنے کے بعد ایک جملہ کا, زینب سجاد تمہارے حوالے. اب میں کیا کروں؟ آپ کی سماعت نے مجھے اجازت نہیں دے رہی کہ میں جناب زینب کے حوالے سے بہت دیر تک فضائل کی دنیا میں رہ کے آپ حضرات سے بات کروں. خدا کی قسم, اس بیوی کے فضائل میں مسائل اور مسائل میں فضائل. کیا جملہ تھا؟ زینب سجاد تمہارے حوالے. اس کا مطلب یہ ہے دین کی حفاظت کرنا سجاد کی ذمہ داری, اور سجاد کی حفاظت کرنا زینب کی. یہ ہے نام زینب. میں نام زینب پر ہی بات کر رہا ہوں, ذات زینب پر نہیں. یاد رکھیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے 27 القاب ہیں. نام کے علاوہ کتنے؟ 27 القاب ہیں, جس میں سے 2-3 القاب تو ایسے ہیں کہ اگر ان پہ غور کر لیا نا
تو جناب زینب کی ذات کو مل کے سلام کریں. پہلا لقب عقیلہ بنی ہاشم، دوسرا لقب عالمہ غیر معلمہ، تیسرا لقب باطلۃ کربلا. بہت دیر تک اب ایسا نہ ہو کہ کہیں دیر ہو جائے، دامن وقت میں رہتے ہوئے مجلس کو تمام نہیں کرنا ہے. پہلا لقب عالمہ غیر معلمہ، اگر غور کر لیا نا اس لقب پر تو جناب زینب کی ذات سمجھ میں آ جائے گی، اور آل محمد کے گھرانے کی وہ معصوم شخصیت ہے کہ جن کو پہچانوانے کے لیے آئے ہیں، جن کو پہچانوانے کے لیے آئے ہیں. خدا کی قسم 14 اس لیے آئے تاکہ خدا پہچانا جائے. زینب و عباس اس لیے آئے تاکہ یہ 14 پہچانے جائے. کیا لقب ہے عالمہ غیر معلمہ؟ کیا مطلب؟ وہ بی بی عالمہ، وہ پڑھی لکھی خاتون، وہ عالمہ خاتون کہ جس نے کسی سے پڑھنا نہیں سیکھا. جناب زینب نے کسی سے پڑھنا نہیں سیکھا. بی بی کا لقب ہے عالمہ غیر معلمہ، کسی سے پڑھنا نہیں سیکھا ہے. اب پتہ نہیں آل محمد کے گھرانے کی بیٹی کو ایسا لقب کیوں دیا گیا. میں تو بس اتنا ہی سمجھتا ہوں، ایک جملے میں نتیجہ سن لیجیے گا. میں تو بس اتنا ہی سمجھتا کہ آل محمد کے گھرانے کی علی کی بیٹی کو زینب کو عالمہ غیر معلمہ کہا ہی اس لیے گیا تھا کہ دنیا کہہ رہی تھی زینب کے نانا کو کہ زینب کے نانا پڑھنا نہیں جانتے، زینب کے نانا پڑھے ہوئے ہی نہیں ہے. رسول نے کس سے پڑھنا سیکھا ہے؟ اسی لیے رسول کے گھرانے کی بیٹی کا یہ لقب اسی لیے دیا گیا عالمہ غیر معلمہ، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے ارے جس گھر کی بیٹیاں ایسی ہیں اس گھر کا رسول کیسا ہے. اس گھر کا رسول کیسا. بہت جلدی کر رہا ہوں. دوسرا لقب عقیلہ بنی ہاشم، تیسرا لقب باطلۃ کربلا، کربلا کی شیر دل خاتون. شیر کی بیٹی ہے، شیر کی پوتی ہے، شیر کی بہن ہے، شیر دل خاتون. کیا لقب ہے خدا کی قسم جناب زینب کا. کربلا کی شیر دل خاتون. ایک لقب اور کیا کہا گیا جناب زینب کو؟ عقیلہ بنی ہاشم، بنی ہاشم کی عقل مند خاتون. اس لقب پر غور کرتی ہے نا تو بات سمجھ میں آ جائے گی. کیا مطلب؟ بنی ہاشم کا خاندان بے وقوفوں کا خاندان نہیں ہے. عرب کے عقل مند ترین لوگوں کا خاندان ہے بنی ہاشم کا. اور اس میں کوئی بیوی کوئی خاتون اپنی عقل کا منوا لے لوہا، اپنی عقل کا لوہا منوا لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بیوی کے عقل کا کیا ٹھکانا ہو. یہ کہہ دینا آسان ہے جناب زینب کے نام کے ساتھ عقیلہ بنی ہاشم، لیکن کبھی غور تو کرو عورت کو کیا کہا گیا ہے، خاتون کو کیا کہا گیا؟ ناقص العقل. لیکن اسی صنف سے ایک بیوی نکل کر آئی کہ جس نے عقل کے میدان میں صنف نسوانیت کی نمائندگی کی. مجھے احساس ہے کہ میں لکھنؤ کے قریب پڑھا، صنف نسوانیت کی رہنمائی کی عقل کے متعلق. کیا فرمایا؟ کیا کہا گیا جناب زینب کو؟ عقیلہ بنی ہاشم. ہٹکے نہ سنیے گا، فضائل کے باب کا آخری جملہ عقیلہ بنی ہاشم. دو طرح کی خاتون ہوتی ہیں، دو طرح کی عورتیں ہوتی ہیں کہ جن کے عقل کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. ایک کو عقیلہ کہا جاتا ہے، ایک کو عاقلہ کہا جاتا ہے. ایک کو عاقلہ کہا جاتا ہے، ایک کو عقیلہ کہا جاتا ہے. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟
عاقلہ اس خاتون کو کہتے ہیں جو کبھی تو عقل سے کام لے. بہت سی عاقلہ خاتون گزری ہے تاریخ اسلام میں. ان کے کرداروں کو پڑھ کے دیکھیے گا. جب تک معصوم کے ساتھ رہی عقل سے کام لیا. جب تک معصوم کے ساتھ رہی عقل سے کام لیا. جیسے ہی معصوم کا ساتھ چھوٹا میدان میں آ گئی. اس کا مطلب یہ عاقلہ وہ ہوتی ہے جو کبھی تو عقل سے کام لے اور ناعقلی کی دلیل یہ ہے کہ میدان میں آ گئی. اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جناب زینب بھی تو میدان میں آئی تھی, لیکن یاد رکھنا عاقلہ میں اور عقیلہ میں فرق یہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے میدان میں آئے وہ عاقلہ ہے, اور جو ایمان سے مسئلہ پوچھ کے آئے وہ عقیلہ ہے. حجت سے مسئلہ پوچھا جناب سید سجاد سے, میرے لال چل کے مر جائے, یہ جان کا بچانا واجب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں بھی عقل سے کام لیا جس وقت میں لوگوں کی عقلیں حق ہو جاتی ہیں. اس وقت میں جناب زینب مسئلہ پوچھ رہی ہے. کون ہوتی ہے عقیلہ؟ اسی طرح سے لقب نہیں دی جاتی. جناب زینب کے لیے کہا گیا نا عقیلہ بنی حسن. خدا نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, عورتوں کی تو بات چھوڑیے, کسی مرد سے پوچھا جائے کہ گھر کے کاغذات کہاں رکھے ہیں تو وہ فوراً جواب نہیں دے پاتے, اس لیے کہ عقل کام نہیں کرتی. لیکن اس لیے عقیلہ بنی ہاشم کہا گیا جناب زینب کو کہ صبح سے شام تک 72 جنازے صبح سے شام تک 72 جنازے دیکھیے. لیکن اس کے بعد بھی شریعت کا اتنا خیال, میرے لال خیموں میں رہنا ہے, جل کے مر جانا ہے یا جان کا بچانا ہے؟ خدا کی قسم میں چاہتا یہاں سے شہزادی کے مسائل پڑھتا, لیکن ایک مومنہ کے رسالے ثواب کی وجہ سے, مومنہ جو زندگی بھر آزادی کی خدمات انجام دیتی. مایا مجھے معلوم ہوا کہ مرحومہ کا ایک بیٹا جو وطن سے دور ہے, ضمیر بھائی ضمیر رضوی صاحب, جو اپنی والدہ کے انتقال پر وطن نہ آ سکی. لیکن میں ایک ہی جملہ کروں گا, اپنے دل پر یہ سوچ کے قابل رکھنا اور دیش میں رہتے ہوئے کہ آپ تنہا نہیں تھے. یہاں سے بہت سے لوگ تھے جو آپ کو دلاسا دے رہے تھے فون کے ذریعے, اور آپ کو یہاں کے سارے مناظر موبائل کے ذریعے دکھائی بھی گئے. آپ کو تسلی اور تشفی دینے والے بھی موجود تھے. لیکن ہائے ایک بیٹا کربلا میں ایسا موجود تھا کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار تھا. اجرکم اللہ اجرکم. ایک ماں کے رسالے ثواب کی مجلس ہے. ایک ماں کو کتنا لگاؤ ہوتا ہے اپنی اولاد سے, اور ایک اولاد کو کتنا لگاؤ ہوتا ہے اپنی ماں سے. خدا کی قسم یہ قدرت کی طرف سے وہ رشتہ ہے, پروردگار عالم نے یہ رشتہ ہی عجیب بنایا. اگر اولاد کہیں پردیس میں ہو نا, اگر اس سے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ماں کا دل محسوس کرنے لگتا ہے کہیں نہ کہیں میری اولاد پریشان ہے. اللہ نے ماں کے رشتے کو ایسا رشتہ قرار دیا. جانتے معصوم ہستیوں سے بھی کہا گیا, معصوم ہستیوں سے بھی کہا گیا کہ اب ذرا سمجھ کے چلنا, اس لیے کہ اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں, تو تمہارے لیے دعا کر. ماں کی دعائیں ٹھوکروں سے بچاتی ہے.
ماں کی دعائیں مصیبتوں سے بلاؤں سے محفوظ ہے. یاد رکھنا یہ جو مجلس میں آئے ہو اپنی ماں کو جا کر سلام کرو. یہ ماں کی دین ہے کہ ماں نے اپنی آغوش سے لے کر اور تمہیں جوان کرنے تک حسین کی عزاداری کا وہ پاٹ پڑھا ہے کہ تمہیں حسین کا عزادار بنا. خوش نصیب ہیں وہ اولادیں کہ جن کی ماں نے اپنے بچوں کو حسین کا عزادار بنایا. خوش نصیب ہیں وہ اولادیں کہ جن کی ماں نے حسینیت کا درس دیا. اور میں کہتا ہوں کہ قابل سلام ہے وہ مائیں کہ جن کے بچے عزادار ہیں اور حسین کی عزاداری کرتے ہیں. ایک ماں کے لیے اس سے بڑا شرف نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی نسل کو حسینیت کے حوالے کر کے گئی. اپنی پوری نسل کیا مطلب ماں کا رشتہ کتنی اولاد سے محبت ہوتی نہیں پڑھتا میں مسائل. مومنہ کیا وہ جملہ مومنہ کے لیے جو کہا جا رہا ہے میں جب سے آیا مومنہ نے عزا خانے کی خدمت کی ہے. امام حسین علیہ السلام کی عزاداروں کی عزاداری کی خدمت کی ہے. عزا خانے کو سجانا فرش بچھانا عزاداری سے پورا لگاؤ تھا اور پوری زندگی گزار دی. لیکن میں ایک ہی جملہ کہوں گا کنیزوں کا کیا مرتبہ ہوگا اگر یہ معلوم ہو گئے تو خدا کی قسم عزاداری کی خدمات انجام دینے والے وہ مومنین اور وہ مومنات ان کی عظمت سمجھ میں آ جائے. سنو میں ایک کنیز کے مسائل سنا. ایک مولا کی کنیز کی مجلس ہے. آئیے میں ایک مولا کے کنیز کے مسائل سنا. جناب امام حسین کی زوجہ جناب شہربانو ان کی ایک کنیز ہے. آپ نے سب نے نام سنا جس کا نام ہے جناب شیر. امام حسین نے جناب شہربانو سے آ کے ایک دفعہ جملہ کا شہربانو تمہاری کنیز بڑی ہی عابدہ زاہدہ مومن ہے. امام نے تعریف کی. جناب شہربانو نے ایک جملہ کہا جس کی تعریف میرا آقا کر دے پھر وہ غلام اور کنیز بننے کے قابل نہیں. شیری کو بلانے کے بعد ایک جملہ کا شیری ہم نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کر دیا. اتنا کہنا تھا کہ شیری کی آنکھوں میں آنسو ٹپٹپانے لگے. ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے شہزادی کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ کہ نہیں شیر جس کی تعریف میرا آقا کر دے. میرے آقا نے تمہاری تعریف کی اب تم آراہ خدا میں آزاد. بشیر نے ہاتھ کو جوڑ کے جملہ کا شہزادی کائنات کے اندر اس گھرانے سے بڑا گھرانہ مجھے شہزادی میں اس گھرانے کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی. میں چاہتی ہوں کہ پوری زندگی یہی میں خدمت انجام دوں. ارے شیر بہرحال جناب شیر امام حسین کے گھر میں رہتی ہے. امام حسین کا ایک چاہنے والا ہے جو مدینے کے باہر ایک چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر اس کا مکان ہے باہر رہتا ہے. وہاں سے آیا ہر سال امام کی زیارت کے لیے آتا ہے. امام کی زیارت کے لیے مدینے آیا. سننا مسائل بہت آہستہ آہستہ آپ حضرات تک مسائل پہنچا ہوگا. امام کی زیارت کے لیے آئے. امام نے اپنے غلام کو دیکھا کہ اس نے سوال کیا مولا میں چاہتا ہوں کہ کسی مومنہ سے میرا عہد کرا دے. امام کو شیری کا خیال آیا. امام شیری کے پاس پہنچے. پہنچنے کے بعد ایک جملہ کا شیری ہمارا ایک چاہنے والا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ تمہارا عہد کرا دیں. شیری تمہارا کیا ارادہ ہے؟ شیری نے اپنے سر کو جھکا لیا. جھکانے کے بعد ایک جملہ کا آغاز. کنیز کی کیا مجال کہ وہ آقا کی مرضی کے خلاف کوئی ایک لفظ کہتے ہیں. آقا جو آپ بہتر چاہتے ہیں جو آپ کو بہتر لگے. شیری ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا ہے اس سے تمہارا عہد بڑھے. سر کو جھکا کے کہتی ہے مولا جیسی آپ کی مرضی ہے. امام نے پلٹ کے کہا شیری مہر میں کیا چاہیے اپنے دلوں پر قابو رکھے.
پلٹ کے کہتے ہیں مولا مجھے مال دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، بس میرے شوہر سے اتنا کہہ دیجیے کہ ہر برس آپ کی زیارت کے لیے مجھے مدینے لایا کرے۔ مولا ہر برس مجھے آپ کی زیارت کے لیے مدینے لایا کرے۔ امام نے اس کے سامنے شیری کی شرط کو رکھا، یہ محل طے ہوا کہ ہر برس امام کی زیارت کے لیے مدینے لائے گا۔ شیری رخصت ہو کے چلی گئی، ہر برس امام کی زیارت کرنے کے لیے آتی رہی، امام کی زیارت کرتی ہے چلی جاتی ہے، آتی ہے زیارت کرتی ہے چلی جاتی ہے۔ قیامت آ گئی اس وقت کہ جب سن 60 ہجری میں شیری امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے مدینے آئی، زیارت کرنے کے بعد واپس اپنے گھر کی طرف چلنے لگی۔ شیری چند قدم چلی تھی کہ امام کی آواز شیری کے کانوں میں آئی، شیری اگلے سال کا کیا ارادہ ہے؟ شیری گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، کہتے مولا کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ کہ نہیں شیری ہم پوچھ رہے ہیں اگلے سال کا کیا ارادہ ہے؟ تو مولا جب تک زندہ رہوں گی آپ کی زیارت کے لیے آؤں گا۔ امام حسین پلٹ کے کہتے شیری اگلے برس زیارت کے لیے نہ، شیری اگلے برس زیارت کے لیے نہ آنا۔ ہاتھوں کو جوڑ دیا، مولا کیا کوئی گستاخی ہو گئی؟ نہیں شیری، شیری تم نہ آنا بلکہ اگلے برس ہم خود تمہارے گھر چل کر آئیں گے۔ خدا ان نوازوں پر رحمت رکھے۔ شیری اگلے برس ہم خود تمہارے گھر چل کر آئیں گے۔ اور شیری خوش ہو گئی، لیکن امام چاہتے ہیں کہ شیری سمجھ جائے۔ شیری خوش ہو گئی، مولا میرا مقدر تو سمجھ جائے گا، کچھ تمیز کے یہاں پر آقا آئیں گے، امام آئیں گے۔ امام حسین پلٹ کے کہتے شیری تنہا ہم نہیں آئیں گے، ہمارے ساتھ عباس و علی اکبر بھی آئیں گے۔ شیری پلٹ کے کہتے ہیں مولا میرا مقدر عرش سے جا ملے گا۔ پلٹ کے کہتے امام چاہتے ہیں کہ شیری سمجھ جائے۔ امام پلٹ کے کہتے شیری تنہا عباس و علی اکبر نہیں آئیں گے بلکہ تمہاری شہزادی زینب اور ام کلثوم بھی۔ شیری تمہاری شہزادی زینب اور ام کلثوم بھی آئے گی۔ شیری نے کہا، شیری چلنے لگی، شیری چلی گئی۔ سال بھر تک شیری امام کا انتظار بھی کرتی رہی، اپنے گھر میں انتظام بھی کرتی رہی۔ رو لینا رو لینا رو لینا، شیری انتظار بھی کرتی رہی، انتظام بھی کرتی رہی، انتظار بھی کرتی رہی، انتظام بھی کرتی رہی۔ کیا مطلب؟ شیری نے اپنے گھر میں ایک خوبصورت تخت کے اوپر ایک کرسی بنوائی، اس پر آگے آ کر میرا آقا حسین بیٹھے گا، اس میں آ کر میرا آقا حسین بیٹھے گا۔ شیری نے دائیں جانب ایک مسند بچھوائی، اس پر میرا آقا عباس بیٹھے گا۔ شیری نے بائیں جانب ایک مسند بچھوائی، اس پر میرا آقا علی اکبر بیٹھے گا۔ اور اسی درمیان شیری کو معلوم ہوا کہ حسین کے گھر میں ایک ننھا سا شہزادہ آیا ہے۔ شیری نے اپنے گھر میں ایک جھولا بنوایا، ارے جھولے میں آ کر میرے حسین کا علی اصغر آرام کرے گا۔ بس شیری انتظام کر ہی رہی تھی کہ اچانک شیری کے کانوں میں شادیانوں کے بجنے کی آواز آئی۔ شیری نے اپنے شوہر سے پلٹ کے کہا ذرا جا کر تو دیکھو، شاید کوفے والوں کو میرے آقا کے آنے کی خبر ہو گئی ہے، وہ میرے آقا کے استقبال میں شادیانے بجا رہے ہیں، ذرا جا کے دیکھو میرے آقا کا قافلہ آیا ہے۔ بس شیری کا شوہر بڑی تیزی سے بازار کوفہ کی طرف گیا، جتنی تیزی سے گیا تھا اتنی تیزی سے واپس آیا۔ آنے کے بعد ایک جملے کا شیری ایک قافلہ آیا ہے لیکن وہ تیرے آقا کا قافلہ نہیں ہے۔ اگر میرے آقا کا قافلہ نہیں ہے تو کس کا ہے؟ کہ شیری بڑا عجیب قافلہ ہے، کہ کیسا؟ کہ کچھ کٹے ہوئے سر ہے، کچھ لوٹی ہوئی بیویاں۔ یہ شیری کچھ کٹے ہوئے سر ہے، کچھ
رکھا، پانی بھی رکھا، خان کو اٹھایا اور اپنے شوہر سے کہتی ہے ذرا مجھے اپنے ساتھ لے کے بازار کوفہ میں چل۔ کیا کرے گی؟ تو میرے مولا نے بتایا تھا کہ جب بھی کسی رکے ہوئے قافلے کو دیکھنا تو ان کے لیے کھانے پانی کا انتظام کرنا۔ میں ان قیدیوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ اور شیری خان لے کے چلی، آگے آگے شوہر چلا، پیچھے پیچھے شیری چلی، بازار کوفہ میں پہنچی، کیا دیکھتی ہے کہ قافلہ ہے کہ جس کے آگے آگے ایک جوان بیمار چل رہا ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں خار تھا، ارے وہ بیمار آگے آگے چل رہا ہے۔ بس شیری نے دیکھا، اس کے بعد قافلے پر نگاہ کی تو شیری نے محسوس کیا کہ قافلے میں کچھ عورتیں بھی ہیں۔ شیری نے کہا میں بھی ایک خاتون ہوں، خاتون موجود ہیں، تفصیل سے بات ہو جائے گی۔ بس شیری ایک بی بی کے قریب پہنچی جو آگے آگے چل رہی تھی، جس کے چہرے پر اس کے بال پڑے ہوئے تھے، جو اپنی کمر کو جھکا کے چل رہی تھی۔ بس شیری نے اس سے جا کے کہا اے بی بی، لگتا ہے کہ تم بھوکے اور پیاسے ہو، میں تمہارے لیے کھانا اور پانی لے کر آئی ہوں۔ اور اتنا کہنا تھا کہ اس بی بی نے پلٹ کے کہا اے مومنہ اتنا بتا دے یہ کھانا صدقے کا ہے یا ہدیے کا؟ صدقے کا ہے یا ہدیے کا ہے؟ اور اتنا سننا تھا کہ شیری کے ہاتھ لرزنے لگے، خان کو زمین پر رکھا، رکھنے کے بعد کہتے بی بی تو نے بڑا عجیب سوال کر لیا، میرا دل بے چین ہو رہا ہے، یہ تو نے کیا کہہ دیا کہ یہ کھانا صدقہ تو نہیں ہے؟ تو نے کیوں کہا؟ اس بی بی نے پلٹ کے کہا اس لیے کہ صدقہ ہم پہ حرام ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ شیری بے چین ہو گئی، کبھی ادھر کی طرف دوڑتی ہے، کبھی ادھر کی طرف دوڑتی ہے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے کائنات میں ایک ہی گھرانہ ہے جس پر اللہ نے صدقے کو حرام قرار دیا ہے۔ آگے کہتی ہے بی بی میرا دل بڑا بے چین ہے، بی بی مجھے اتنا بتا کہ تو کہاں کی رہنے والی ہے؟ پلٹ کے اس بی بی نے سر جھکا کے کہا کہ میں مدینے کی رہنے والی ہوں۔ ارے مدینے کا نام آیا، ارے شیری لرزنے لگی، تڑپ کے کہتی ہے بی بی مدینے میں کہاں کی رہنے والی ہے؟ ابو اللہ بنی ہاشم کی۔ اتنا کہنا تھا شیری نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے بی بی ذرا اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹا دے۔ اب جو بالوں کو ہٹایا شیری زمین پہ گر کے پچھاڑے کھانے لگی۔ اے شہزادی ارے قیامت آ گئی، آقا کیا ہوئے؟ جناب زینب نے نوکے نیزہ کی طرف اشارہ کیا، شیری تیرے آقا کا ساتھ۔ عباس کیا ہوئے؟ گھوڑے کی گردن کی طرف اشارہ کیا، غازی کا ساتھ گھوڑے کی گردن۔ اے شیری تیرا نام ہے۔ ہماری عظیم سی باتوں کو قبول فرما۔ اللہ ہم تیرے پیارے کے عزادار ہیں، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے ہم سے بے شک۔ اور اللہ جو بھی حاضرین مجلس سے ان کے عقدۂ مشکل کو حل کرتا ہے۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے حسین کے قریت زمان بیٹے جناب علی اکبر، اس قوم کے جوانوں کی حفاظت فرما، اس قوم کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے جناب رباب کی اجڑی ہوئی آغوش کا کہ جس کا ایک بیٹا کربلا میں رہ گیا، ایک بچی کو شام کا قید خانہ تھا۔ میرے اللہ رباب کی اجڑی ہوئی گود کے صدقے میں ان مومنین و مومنات کی گودیاں ابھی تک سنی ہے انہیں آباد کر دے۔ میرے اللہ ہمارا کوئی منش و مددگار نہیں ہے، یوسف زہرا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیب فرما، تعجیب فرما، تعجیب فرما، ہمیں ان کے انصار و اوار میں شمار فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما۔ دعا میں خاص دعا یہ ہے پروردگار ہمارے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہے سوائے اس عزاداری کے ناصور کی، میرے اللہ ایسے شرف قبولیت عطا کر۔ پروردگار جو کچھ بھی تو نے اس مجلس کے ثواب کو معین کیا ہے
اس مرحومہ کی روح کے لیے تسکین کرا دے، مرحومہ کے لوایتین کو صبر جمیل عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع